أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين ورحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما ابنتي فاطمة هي بضعة مني والنور عيني وثمرة فؤادي ومهجة قلبي وهي روحي التي بين جنبي وهي الحوراء الإنسية وسيدة نساء العالمين سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے ایک ایسے ماحول اور معاشرے میں کہ جہاں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے کے قابل سمجھتے تھے، اور میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جب کسی مستور کا بچہ جننے کا وقت قریب آتا، وضع حمل کا وقت قریب ہوتا، تو اس کو ایک قبر کے کنارے پہ لا کے اس کے بچے کو پیدا کروایا جاتا، اور پیدا ہونے والا بچہ بیٹا ہوتا تو زندہ رکھا جاتا، اور بیٹی ہوتی تو اسی قبر میں دفن کر دیا جاتا۔ زمانہ جاہلیت کے شعراء کے اشعار میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ وہ قبر کو اپنا داماد کہتے تھے، کہ قبر ہماری داماد ہے، اور ایک باپ پسند نہیں کرتا تھا کہ میری بیٹی میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائے۔ ایک ایسے ماحول اور معاشرے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایک ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی کہ انبیاء میں سے کوئی نبی بھی جس کی برابری کر نہیں سکتا۔ اور یہ جو میں نے جملہ کہا یہ کوئی جذبات نہیں ہے، میں سرکار دو عالم کی حدیث مبارک کو عرض کر رہا ہوں۔ یہ سرکار نے فرمایا تھا نا کہ لولا علی لما کان لفاطمہ تقف علی وجہ الارض من آدم ودونہ، اگر کائنات میں علی نہ ہوتے فاطمہ زہرا کی برابری کوئی نہیں کر سکتا تھا، نہ آدم ہمسری کر سکتا تھا، نہ آدم کے علاوہ کوئی اور نبی ہمسری۔ ہمسری کرنا تو درکنار، کوئی نبی سیدہ طاہرہ کی برابری کیسے کرے؟ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا ما تقاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوئی جب تک فاطمہ زہرا کی محبت و فضیلت کا اقرار نہیں۔
جس کی محبت، جس کی فضیلت کے اقرار سے انبیاء کی نبوتیں کامل ہوئی ہوں، وہ سیدہ کی برابری کیسے کر؟ اور کیسے ماحول اور معاشرے میں جہاں بیٹیاں حق سے بھی محروم ہو رہی تھیں، جہاں زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیا جا رہا تھا، اس ماحول اور معاشرے میں بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر رسول نے بتایا بیٹی کس عظمت کی مالک ہے۔ اس ماحول اور معاشرے میں یہ سیدہ طاہرہ کی عظمت ہے۔ جملہ پہ غور کرنا، دو طرح کے لفظوں سے خطاب کرتے تھے رسول اللہ اپنے لخت جگر کو۔ سیدہ طاہرہ کو دیکھ کے کبھی فرماتے فدا کے ابی و امی، فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور کبھی منزل اس سے بھی آگے بڑھا دیتے، فرماتے فدا کے ابو کے یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پہ تیرا باپ قربان ہو جائے، تجھ پہ میں مصطفیٰ قربان ہو جائے۔ چونکہ ایام فاطمیہ ہے، آپ جانتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آج کی مجلس سیدہ طاہرہ کے حوالے سے میں کچھ عرض کروں، اس لیے کہ ہماری نجات اور ہماری شفاعت اور ہماری بخشش کی آخری جو امید ہیں وہ بنت پیمبر صدیقہ کبریٰ صلوات ہوگا۔ ایک صلوات سیدہ طاہرہ کی ذات پہ سارے حضرات۔ سرکار نے فرمایا اپنی بیٹی کی تعارف میں ابنت فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے۔ مولانا فضل عباس صاحب آپ آگے تشریف لے آئیں، ایک صلوات پڑھیں سیدہ طاہرہ کی ذات پہ بلند آواز۔ یہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یقین فرمائیے اگر میری طرف توجہ ہے، سرکار نے سیدہ کے تعارف میں اتنی بات کو ناکافی سمجھا، اور پھر فرمایا صرف میرا حصہ ہی نہیں، یہ نور عینی، میری آنکھوں کا نور فاطمہ زہرا۔ پھر فرمایا کہ یا ثمرۃ فؤادی، میرا میوہ دل فاطمہ زہرا۔ پھر فرمایا نہیں، بہجت قلبی، میرے دل کی خوشی کا نام فاطمہ ہے۔ پھر اس سے بڑھ کے ایک جملہ فرمایا روحی التی بین جنبیہ، میرے وجود میں جو روح چل رہی ہے میری روح فاطمہ زہرا۔ حی الحوراء، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حی الحوراء الانسیہ، سرکار نے فرمایا اس دنیا میں انسانی شکل میں کوئی حور ہے تو میری بیٹی فاطمہ زہرا، سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار۔ توجہ ہے میرے محترم سے؟ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں سرکار کی اس حدیث کو لکھا، اور یہ حدیث الحمدللہ ہر مومن نے کروڑوں بار سنی ہوئی۔ اور راویہ کون؟ ام المومنین جناب عائشہ روایت کرتی ہیں کہ کلما جاءت فاطمۃ علی ابیہا فقام الیہا رسول اللہ، سیدہ طاہرہ جب بھی بابا کے پاس آتی تھی تو رسول اللہ فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک جملہ ہے، شیعہ سنی بھائی سارے بیٹھے ہیں، یہ شیعہ حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے اور سنی حدیث میں بھی موجود ہے، یعنی متواتر حدیث ہے، متواتر حدیث ہے کہ سرکار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اچھا، جب سرکار کھڑے ہو جاتے تھے اپنی بیٹی کے لیے تو آج کوئی مسلمان اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ سرکار کا ہر قول و فعل سنت ہے یا نہیں؟ فیضان سنت میں چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ناخن کس دن کاٹنا ہے اور پہلے کس انگلی سے شروع کرنا ہے، اور دستار کا رنگ کیا ہونا چاہیے، اور شلوار کتنی اونچی ہونی چاہیے، اور مسواک کا سائز کیا ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ساری سنتیں ہیں،
اس میں کوئی شک نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سرکار کی زندگی بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ عمل ہے ہر کلمہ گو کے لیے۔ ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے، اس کو چاہیے کہ اس کی زندگی سے آقا کی زندگی کی جھلک نظر آئے۔ سرکار کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ میں اعتراض نہیں کر رہا، میں ایک بات سمجھانے لگا کہ جہاں چھوٹی چھوٹی سنتوں کو یاد رکھا، اور یہ روایت تو سارے محدثین اور علماء لکھ رہے ہیں کہ شیعہ سنی سب نے لکھا کہ بی بی پاک کی تعظیم کے لیے سرکار، تو آج کوئی شیعہ نہیں اٹھتا اپنی بیٹی کی تعظیم کو، نہ کوئی سنی اٹھتا اپنی بیٹی کی تعظیم۔ توجہ میری طرف ہے کوئی اٹھتا؟ اچھا کوئی صحابی اٹھتا ہو، کوئی اہل بیت میں سے کوئی فرد اٹھتا ہو، نہ صحابہ، نہ اہل بیت، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ آج کے مسلمان، نہ کرنے اولا کے مسلمان، کوئی نہ اٹھا، تو پھر ایک بات تو ماننا پڑے گی نا کہ سرکار تو اٹھتے تھے، یہ روایت تو متواتر ہے، اور سرکار کے بعد کوئی نہ اٹھا اپنی بیٹی کی تعظیم کو، تو ماننا پڑے گا سرکار بھی جو سیدہ کی تعظیم کے لیے اٹھتے تھے وہ بیٹی کی حیثیت سے نہیں اٹھتے۔ اگر آقا بیٹی کی حیثیت سے اٹھتے تو آقا کا عمل ہر مسلمان کے لیے سنت ہو جاتا۔ تو پھر دوسری حیثیت کیا تھی جو میں ناقص علم والا سمجھاؤں؟ میرے ذہن میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار بیٹی کی حیثیت سے نہیں اٹھتے تھے۔ ایک منصب اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا، اور ایک منصب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی اس بیٹی کو عطا کیا تھا۔ سرکار سید الانبیاء والمرسلین تھے، فاطمہ سیدۃ النساء العالمین تھیں، وہ بھی سردار تھے، وہ بھی سردار تھیں۔ یہ رسول بیٹی کی تعظیم کے لیے نہیں، یہ ایک سردار دوسری سردار کی تعظیم کے لیے اٹھتا۔ انبیاء کا سردار نساء کی سردار کی تعظیم کرتا۔ اور پھر یہی حدیث، اس کے لفظوں میں ذرا غور کرنا، لطف آئے گا۔ روایت کیا کہتی ہے؟ کلما جات فاطمۃ علی ابیہا، ایک بار باپ کا لفظ آیا، قام الیہا رسول اللہ، ابیہا رسول اللہ، دو لفظ، ذرا غور کرو۔ قام رسول اللہ، جب فاطمہ ابیہا باپ کے پاس آتی تھیں تو انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بھی کہتی کہ پھر قام الیہا ابوہا، باپ کھڑا ہو جاتا تھا، نہیں، قام الیہا ابوہا نہیں، جب فاطمہ باپ کے پاس آتی تھی تو قام الیہا رسول اللہ۔ یہ حدیث میں رسول اللہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ پیغمبر یہ باپ تعظیم کے لیے نہیں اٹھتا، رسول تعظیم کے لیے اٹھتا ہے، رسالت تعظیم کے لیے اٹھتا۔ قام الیہا رسول اللہ سیدۃ النساء العالمین، اور صرف عالمین کی عورتوں کے سردار نہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کے بھی سردار۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے جناب مریم کو بھی تو عالمین کی عورتوں پر منتخب فرمایا، مریم بھی تو عالمین کی عورتوں کی سردار، قرآن کہہ رہا ہے۔ ملائکہ جب آتے تھے نا جناب مریم کے پاس، فقالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، ملائکہ عرض کرتے تھے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا، اور اللہ نے عالمین کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا۔ عالمین کی عورتوں پر چن لیے کہ یہی معنی ہے کہ عالمین کی عورتوں کے لیے اللہ نے منتخب کیا، سردار بنا دیا، سب پہ فوقیت دی جناب مریم کو، تو وہ بھی تو سردار ہوئی۔ اور آپ فرماتے میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، تو سرکار نے فرمایا ہاں اس میں ایک فرق ہے، ام مریم سیدۃ نساء اہل زمانہا،
مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی. اما ابنت فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین. میری بیٹی فاطمہ اولین کی بھی سردار ہے، آخرین کی بھی سردار ہے، خود مریم کی بھی سردار، خود مریم کی بھی سردار. دوستو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی کائنات میں صرف یہ دو بیویاں ہیں جو بطول ہیں. یہ دو بیویاں جن کی طہارت کی گواہی قرآن نے دی. یہ دو بیویاں جن کی شان میں اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت تطہیر کو نازل کی. ایک آیت تطہیر جناب مریم کے لیے جو میں پڑھ چکا ہوں. ایک آیت تطہیر پنجتن پاک کے لیے ہے، جن میں سے ایک ہستی سیدہ طاہرہ کی ہستی. توجہ ہے؟ یہ دو بیویاں بطول ہیں. آپ جانتے ہیں بطول اس طیبہ طاہرہ بیوی کو کہا جاتا ہے کہ عورتیں اپنے بعض مخصوص ایام کی وجہ سے عبادت کچھ دنوں کے لیے ترک کر دیتی ہیں. نماز نہیں پڑھ سکتی ان ایام میں، روزہ نہیں رکھ سکتی ان ایام میں. عورت ان ایام میں ناپاک ہوتی ہے. جسے اللہ طیب و طاہر بنائے نا وہ بطول ہوتی ہے. وہ ساری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی مسلح عبادت سے دور نہیں ہوتی. توجہ کر رہے ہیں؟ دنیا کہتی ہم جیسے ہم جیسے ہم جیسے بطول بھی. روایت 15 رمضان المبارک نماز عصر کا وقت تھا جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی. دوسرے لمحے روایت کہتی دیکھا گیا سیدہ طاہرہ مصلی عبادت پہ نماز عصر ادا کر. ہماری عورتیں بچے کی ولادت کے بعد پڑھ سکتی ہیں اتنی جلدی نماز؟ اور ہماری عورتیں اللہ معاف کرے جتنے عرصے کے لیے خود شریعت نے مصلی سے دور کیا ہے نا، ہم نے ہندوؤں کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے 30 دن اور بھی دور کر دیا مصلی سے. یہ 40 دن اسلام نہیں. سنو شریعت، سنو مذہب، سنو دین سنو. شریعت کہتی ہے کہ عورت جب بچے کو جنم دیتی ہے اس کے بعد اس کا نفاس کا جو زمانہ ہے وہ کم سے کم ایک لحظہ بھی ہو سکتا ہے. ایک لحظہ، اس کے بعد سلسلہ ختم ہو جائے ناپاکی والا. زیادہ سے زیادہ ہوگا تو 10 دن ہوگا. 10 دن کے بعد شریعت کہتی ہے غسل کرے، مصلی عبادت پہ نماز بھی پڑھے، عبادت پہ. اور یہ جو ہم نے مہینہ اور اضافہ کیا ہوا ہے کسی رام چندر سنگھ کی شریعت ہے، یہ مصطفیٰ کا دین نہیں ہے. صلوات پڑھو محمد والے محمد. اور سن رہے ہو جو بیویوں والے بیٹھے ہو تم مجرم ہو گئے اگر 10 دن کے بعد تمہاری بیوی غسل نفاس نہیں کرتی اور اپنی عبادات کو شروع نہیں کرتی. یہ کیا تصور ہوا 40 دن تک عورت ناپاک ہے؟ تو دین کو بہتر سمجھتا ہے یا خدا و رسول جس کا دین ہے وہ بہتر سمجھتا ہے؟ کتنا کرتا ہے. 70 سال سے زیادہ ہوگا ہندوؤں سے جان چھوٹی، لیکن ہندوانہ رسموں سے جان نہ چھوٹی. ہندو ازم وہی ہم پہ غالب رہا. زیادہ سے زیادہ دین کہتا ہے عورت کی ناپاکی بچہ جننے کے بعد وہ 10 دن تک، بس 10 دن کے بعد وہ غسل نفاس کرے، اپنی عبادات شروع کرے. وہ توجہ ہے حضرات؟ لیکن اللہ کی کائنات میں یہ دو بیویاں بطول ہیں. یہ طیب و طاہرہ بیوی. یہ طیب و ایک جناب عیسیٰ کی ماں، ایک حسنین الکریمین کی ماں. اتنی پاک ہیں اللہ جن کی طہارت کی گواہی دیتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میں حضرات. اللہ جانتا ہے آپ نے دیکھا پچھلے سالوں میں پوری دنیا میں ہلچل مچی جب عیسائیوں نے سرکار کے خاکے بنائے تھے توہین آمیز. اور امریکہ میں ایک عیسائی پادری نے، ایک ملعون نے قرآن پاک کو آگ لگائی تھی، جلایا تھا. یقین کرنا شیعہ سنی بھائیوں، اگر اس ملعون کو یہ پتا ہوتا کہ قرآن کی عظمت کیا ہے
تو کبھی قرآن پاک کو جلانے کی وہ یہ جسارت نہ کرتا. وہ بغیرت انسان، تجھے کیا پتا، تو مصطفیٰ کا قرآن جلا رہا ہے، تجھے یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ مصطفیٰ کا قرآن ہے جو مریم کی طہارت کی بھی گواہی دیتا ہے، جو عیسیٰ کے بھی قصیدے پڑھتا نظر آتا. اور جن یہودیوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے عیسائیوں، ان یہودیوں نے تو مریم پر زنا کی تہمت لگائی تھی اور حضرت عیسیٰ کو ناجائز اولاد کہا تھا. یہ مصطفیٰ کا قرآن ہے جو مریم کو پاکیزہ اور مریم کے بطول ہونے کی گواہی دیتا ہے اور مریم کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہے، اور عیسیٰ کے نبی خدا ہونے کی اور عبد خدا ہونے کی گواہی دیتا ہے. نعرہ تکبیر، تو میں دوستوں کر رہا تھا کہ یہ دو بیویاں بطول ہیں، طیب و طاہر ہیں، ٹھیک ہے. ورنہ باقی کائنات میں جو عورتیں ہیں، مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک خطبہ نہج البلاغہ میں، جس میں علی مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی عورتیں 3 طرح کے نقص ان میں پائے جاتے ہیں. پہلی بات ہے نواقص الایمان. عورتیں ناقص الایمان ہوتی. ناقص الایمان کا معنی یہی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے. توجہ ہے نا، مسلح عبادت پہ نہیں آ سکتی، یہ نقص ہو گیا نا. اچھا ایمان سے بتاؤ، اسے تو خود اللہ نے منع کیا کہ ان چند دنوں میں تو نے میری نماز، تو نے مسلح عبادت پہ نہیں آنا. وہ تو ہو گئی ناقص، جو مرد ہو کے ساری زندگی مسلح کے قریب نہ جائے. نہیں بولو جواب دو. وہ عورت تو اپنی شرعی مجبوری کی وجہ سے نہ گئی نا مسلح عبادت پر، اور جو مرد ہو کے ساری زندگی مسلح عبادت کے نزدیک نہیں گیا وہ ناقص الایمان ہے. تو یہ پکا بے ایمان ہے. اور یاد رکھ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد پڑھنے لگا ہوں. آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ الامرأة الصالحة خیر من 1000 رجل غیر صالح. تم نے یہ تصور بنایا ہوا مرد عورت پہ حکمرانی رکھتا ہے. حکمرانی ایمان کی ہے، دین کی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے. چھٹے امام نے فرمایا ایک نیک مستور، ایک سہل عورت 1000 غیر سہل مردوں سے بھی افضل ہے. 1000 مرد غیر سہل، ایک با ایمان مستور، ایک با کردار مستور ان 1000 مردوں سے بھی افضل ہے. ان بے کردار اور بد کردار مردوں سے ایک با کردار مستور جی. وہ چند دنوں کے لیے ناقص الایمان ہے، وہ اس کی نقص ہو گیا نا. تجھے اللہ نے مرد بنایا ہے، اللہ نے تجھے ان نقائص سے بھی اسی لیے پاک و پاکیزہ کیا ہے کہ وہ اللہ نہیں چاہتا کہ مہینے میں تو کچھ دن بھی غیر حاضری کرے. تو مرد ہے، یعنی مرد عورت میں فرق یہی ہے، عورت مجبور ہے. ہاں اللہ نے تجھے مرد بنایا، تیرا رتبہ تبھی زیادہ ہوگا کہ تیرے لیے کوئی دن مہینے میں ایسا نہیں جس دن تجھے مجبوری اللہ نے کوئی پیدا کی تو. تو پہلا حضرت فرماتے ہیں عورتیں نواقص الایمان ہے. دوسرا نواقص الشہادت ہے. گواہی بھی مرد کے مقابلے میں آدھی ہوتی عورت. پوری 2 عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی قبول ہے. جو ہے ذرا گواہی ناقص ہو گئی آدھی. اور تیسرا مولا فرماتے ہیں نواقص الحظوظ، حصہ جو جائیداد میں سے ماں باپ کی طرف سے وراثت میں سے جو حصہ ملتا ہے نا عورت کو، وہ بھی مرد کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے متعلق کہ مثل حظ الانثیین للذکر، بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر. توجہ ہے، 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کا حصہ ہے.
یعنی نصف ملا بیٹی کو. توجہ کر رہے ہو یا نہیں؟ اچھا ہمارا طریقہ کیا ہے مجھے ویسے پتہ نہیں ہے، لیکن میرا اندازہ جو ہے نا انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوگا. اولاد میں بیٹیاں ہیں یا نہیں؟ بیٹیاں اولاد ہیں یا صرف بیٹے اولاد ہیں؟ اگر بیٹیاں بھی اولاد ہیں تو پھر بیٹیوں کو کیوں نہیں حصہ دیتے جائیداد میں سے؟ چلی جاتی ہیں. اللہ کو پتہ نہیں دوسرے گھروں میں جانا، وہ دوسرے گھروں میں سن لیا، وہ دوسرے گھروں میں چلی جائے. اللہ کو نہیں پتا دوسرے گھروں میں چلی جاتی ہیں. اور جو بھائی بیٹھے ہو قرآن تم وصیت کر رہا ہے، ویسے فرقے بنے ہوئے، یہ وہابی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ مقصر ہے، یہ غالی ہے، یہ نصیری ہے، یہ رتن کا مرید ہے، یہ محمد حسین ڈکو کا مرید ہے. خدا کی قسم بیٹیوں کا حق کھانے میں اور بہنوں کا حق کھانے میں سب کا مذہب ایک ہے. نہ کوئی غالی بیٹی کو حصہ دے رہا ہے، نہ کوئی نصیری بیٹی کو حصہ دے رہا ہے، نہ کوئی علماء پرست بیٹی کو حصہ دے رہا ہے، نہ کوئی موحد بیٹی کو حصہ دے رہا ہے، نہ کوئی شیعہ بیٹی کو حصہ دے رہا ہے، نہ کوئی سنی بیٹی کو حصہ دے رہا ہے. اور ملک صاحب جو آپ نے بات کی نا کہ اس نے اگلے گھر میں چلے جانا ہے، یہ اللہ نے آدھا حصہ اسی لیے رکھا. حکمت یہی ہے. کوئی اگر یہ سمجھے، کوئی اگر اعتراض کر سکتا ہے نا کہ پھر اللہ نے بیٹی کے حق میں ظلم کیوں کیا، بیٹے کے لیے پورا اور بیٹی کے لیے آدھا، وہ مسلط حکمت یہی ہے کہ وہ جو بیٹا ہے کل اس کے گھر میں ایک عورت آئے گی جس کا نان و نفقہ اس پہ واجب ہے، جس کے اخراجات اس پہ واجب ہیں، جس کو سنبھالنا اس پہ واجب ہے. اور یہ بیٹی ہے، یہ کسی اور گھر میں چلی جائے گی، وہ اس کو سنبھالے گا. اس کی ذمہ داری زیادہ، جس کے اخراجات زیادہ، اللہ نے اس کا حصہ بھی زیادہ رکھا. اور نہیں سمجھو کدھر گیا قرآن، کدھر گیا دین، کدھر گئی سنت پیغمبر؟ سب کچھ ختم. تمہاری خواہش نفس، تمہاری دنیا داری اور تمہاری محبت دنیا کی. پھر ایسی جاہلانہ باتیں بنائی ہیں. مجھے باپ دادا کی جائیداد اور باپ دادا کی میراث وہ شریکوں کے پاس چلی جائے تو جب مر گیا تو پھر کہاں گئی جائیداد؟ جائیداد کہاں گئی جب مر گیا؟ قرآن کہتا تو اس بندے کو کیا حق ہے حق سیدہ کو رونے کا جو خود بیٹی کا اور بہن کا حق نہیں دیتا؟ جیسے وہ غاصب لانتی، جیسے تم غاصب لانتی. کیا بات؟ پھر کہنا جی بہن نے بیان دے دیا بھائی کے حق میں، ہمیں نہیں زمین چاہیے. اس زمانے میں اتنا ان بیچاریوں کو بھولا رکھا ہوا ہے. ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سنیں، تم بھی غیرت کرو. تم اب گھر میں گئی ہو، تمہارے بچے نہیں ہونے کل کو، تمہاری اولاد ہے، تمہارے بھی بچے. قرآن نے، خدا رسول نے تمہارا حق دیا. یہ سال کے بعد عید کے موقع پہ ایک مٹھائی کا ڈبہ آ گیا، ایک سیویوں کا پیکٹ، سوئیوں کا پیکٹ آ گیا، خوش ہو گئی میرے پیکے نے میری عید بھیجی. سبحان اللہ. اور جڑا خدا رسول کا حق ہے وہ دینا نہیں کہ سیویاں دے ایک پیکٹ تے خوش ہو. 1 کلو کھنڈ کا دے 1 کلو صابن. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، خدا اور رسول نے تمہیں حق دیا. تمہاری بھی اولاد ہے، تمہاری اولاد سکھی ہوگی، وہ شوہر کو نہیں دینا. یہ صرف بہانے بنائے ہوئے ہیں. یہ ہماری جائیداد باپ دادا کی شریکوں کے پاس چلی گئی. اس کا معنی ہے تجھے زمین اپنی بیٹی اس ناموس سے زیادہ عزیز ہے، ناموس دے دی تو پھر جگیر کی کیا ضرورت رہ گئی حیثیت، اور زمین کی کیا حیثیت، اس مال دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ تم نے احسان کرنا ہے بہن پر، یہ بیٹی پر خدا نے حق قرار دیا، نہ دنتا اس کو. اور بھائی ہو کے بہنوں کا حق کھا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، بڑے مرد بنے پھرتے ہیں. رسول اللہ نے کئی بار اپنے خطبات میں فرمایا تھا اوصیکم بالضعیفین، میں تمہیں 2 کمزور طبقوں کے متعلق وصیت کرتا ہوں، ان پہ ظلم نہ کرنا، ان کا حق نہ کھانا. ایک عورتوں پہ ظلم نہ کرنا، دوسرا بچوں پہ ظلم نہ کرنا. یہ 2 کمزور طبقے ہیں. سرکار زندگی میں بار بار وصیت کر کے گئے، تم اپنے ہی گھر میں بہنوں کو اور بیٹیوں کو حق کھا کے بیٹھ گئے. کیوں نہیں دیتے ان کا حق؟ اچھا جی وہ جی بہنوں نے بخش دیا بھائی کو حق.
بڑا غیرت مند بھائی ہے، نہ بہنوں سے بخشوا لیا. تو مرد ہے، عورت تو کما نہیں سکتی، تو کما سکتا ہے، کبھی تو بھی بخش دیتا اپنا حق بہن کو. بہن میرے حصے کی بھی زمین تو لے لے، میں اور بنا لوں گا، میں کما. بھائی نے کیوں نہیں، بھائی کیوں نہیں بخشتا بہن کو؟ کمزور تو وہ ہے، اقدار تو وہ ہے، صرف نازک تو وہ ہے. رسول اللہ تو بار بار اس کے لیے وصیت کر کے گئے، وہ کمزور طبقہ ہے، ان پہ رحم کر. اور کوئی مہربانی کر. یہاں سارے توحید پرست بھی گئے اور سارے موحد پرست بھی گئے اور سارے علماء پرست بھی گئے. ایک کو پتن غلط کام ہے. ویسے عقیدوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، وہ مقصر ہے، وہ نصیری ہے، ظالم برابر کی. وہ بھی غاصب بہن بیٹی کھا کے بیٹھا ہے، تو بھی غاصب بہن بیٹی کھا. بڑے عقیدے والے بنے پھرتے ہیں، بڑے توحید پرست اور بڑے علماء پرست. مرضی اپنی. اور میری شادی تلواڑے کوئی نہیں ہوئی ہوئی. صلوات پڑھو سارے حضرات. میرا تو کام تھا ایک مسئلہ شریف بتا دیں، وہ میں نے بتا. اور اپنی قبر تاریک نہ کر. 50-60 سال کی زندگی ہے، گزر جائے گی. بعد میں پتہ نہیں تیری نسل تیری جائیداد کے ساتھ کرے گی کیا. کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کر. کھانی تو وہی 2 روٹیاں ہیں. دنیا کسی کی بن جائے، آخرت تیری برباد ہو جائے. دے اپنی زندگی میں بہن کا حصہ جدا کر کے دے دے، جس کتنا بنتا ہے. کمی نہیں ہوگی مالک کی طرف سے انشاءاللہ. جن کے پاس زمینیں جاگیریں نہیں، وہ زندہ نہیں رہ رہے، وہ عزت کی روٹی نہیں کھا رہے. غاصب بن کے اپنی آخرت برباد نہ کرو. غصب میرا موضوع نہیں، ورنہ میں عرض کرتا غصب کے حوالے سے شریعت کیا کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھو بلند آواز سے. محمد علی محمد بلند آواز سے. میں ایک جگہ تھے نا، ایک گل کی تھی بیٹیاں دے حق والی. مومن کہنے لگا یہ ساری مجلس سے سواد ہی مجھا چھڑے حق کڑوا. میں نے کہا یقیناً تو بیٹیوں کا بہنوں کا کھا کے بیٹھا ہے، تیرا سواد وجہ گیا ہے. اگر تو نے حق حصہ دیا ہوتا نا تجھے مزہ آتا میری بات کا. صلوات پڑھو محمد والے محمد اللہ. تو مولا نے فرمایا کہ عورتیں نواقص الایمان ہوتی ہیں، ناقص میں اس کو آسان کرتا ہوں. میں نے یہ مولا کے لفظ تھے نہج البلاغہ میں جو پڑھے ہیں، اب اس کو میں اپنے لفظ میں آسان کر کے کہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں عورت 3 طرح سے ناقص ہوتی ہے. ناقص العبادت ہوتی ہے، ناقص الشہادت گواہی، ناقص الشہادت ہوتی ہے، اور ناقص الوراثت ہوتی ہے. وراثت میں بھی آدھا، گواہی میں بھی. 2 عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں، اور عبادت میں بھی ناقص. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی اس کائنات میں ایک ہستی ہے بطول کی، ایک ہستی ہے حسنین کی ماں فاطمہ زہرا، جو کسی اعتبار سے بھی ناقص نہیں. دنیا کی ساری عورتوں میں نقص ہیں، بطول میں کوئی نقص نہیں. اللہ رب العزت نے ناقص العبادت ہونے سے بچایا بطول بنا کے، ان کو طیب و طاہر بنا کے. اشیاء سنی محدثین کی احادیث کو پڑھ لو، کتابیں بھری پڑھی ہیں. روایت سد ابواب کبھی غور کیا اس میں روایت سد ابواب ہے کیا؟ چلو میں سناتا ہوں. سرکار جب یثرب تشریف لے آئے، مدینہ رد الرسول تو بعد میں ہوا، جب سرکار مدینہ آ گئے پہلے تو یہ یثرب. جب آقا تشریف لے آئے یثرب میں تو سرکار نے مسجد ایک تعمیر کی، اور اس مسجد کا نقشہ ایسا رکھا گیا کہ بیچ میں مسجد تھی، اطراف میں صحابہ نے گھر بنا لیا. ذہن میں آ رہی بات؟ درمیان میں مسجد، اطراف میں صحابہ کے
ایک راستہ عمومی چھوڑا گیا، باقی سارے سب کے لیے گھر بن گئے۔ ہر گھر کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، ایک باہر کی طرف کھلتا تھا۔ اب نقشہ ذہن میں آ گیا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ سرکار کی اس مسجد میں، جس مسجد میں 2 رکعت نماز 10,000 رکعت کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے، اس مسجد میں صحابہ کرام جب چاہتے، جس حالت میں چاہتے، میں واضح کروں تاکہ بچوں کو بات سمجھ آ جائے، بعض اوقات ناپاکی کی حالت میں بھی مسجد میں چلا جاتے، اللہ رب العزت کو ناگوار گزرا، اللہ رب العزت نے حکم بھیج دیا اپنے محبوب کی طرف، میرا محبوب سب دروازے مسجد میں کھلنے والے بند کر دیے جائیں سوائے علی ابن ابی طالب کے دروازے۔ یہ روایت نہ ہو، شیعہ سنی کتابیں چھلک رہی ہیں اس حدیث سے۔ میرے محبوب سب دروازے بند کرو، ابو بکر کا دروازہ بند، حضرت عمر کا دروازہ بند، حضرت عباس بن عبد المطلب پیغمبر کے چچا کا دروازہ بند، باقی صحابہ کے دروازے بند، صرف علی کا دروازہ کھلا۔ اور یہ دروازہ بند ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یہ تو علم کا دروازہ، اور علم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ دروازہ کیسے بند ہو؟ ایک ہی تو دروازہ ہے اللہ رب العزت نے جو کھلا رکھا، جہاں دنیا کی مشکلات والے آتے ہیں اور یہاں سے ان کی مشکل کشائی ہوتی ہے، یہاں سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، وہ دروازہ کیسے بند ہو سکتا؟ علی کا دروازہ کھلا رکھا گیا، سب دروازے بند کر دیے۔ ناگوار گزرا بعض صحابہ، حتیٰ سرکار کے چچا عبد المطلب کو، سرکار کے اب چچا معذرت چاہتا ہوں عباس بن عبد المطلب کو ناگوار گزرا۔ جناب عباس نے عرض کی بیٹا بھتیجا محمد یہ کہ وہ میرا بھی دروازہ بند اور علی کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ سرکار نے فرمایا چاچا جان کسی کا دروازہ میں نے اپنی مرضی سے نہ بند کیا ہے اور نہ کسی کا میں نے اپنی مرضی سے کھلا رکھا ہے، جن کے دروازے بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ میں نے بند کروائے ہیں، اور جس دروازے کو کھلا رکھنے کا اللہ نے حکم دیا وہ دروازہ میں نے کھلا رکھا۔ اب اٹھاؤ نا وزیر عباس سے مولانا ظفر علی خان کو جا کے اور اس کے کان میں یہ حدیث سد ابواب سناؤ، تو کہتا ہے ہم مرتبہ یاران نبی اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے بتا دیا ناپاکی کی حالت میں مسجد نہ جا سکنے والے اور ہیں، اور جو جس حال میں چاہے مسجد میں جائیں، جن کی طہارت کی گواہی قرآن میں دے ان کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، کوئی نہیں فرق، ان کی طہارت کی گواہی قرآن دے۔ یہ ایک ہی طیب طاہر گھرانہ، جب چاہے جس حال میں چاہے مسجد میں آئے جائیں، باقی نہیں جا سکتے، بند کر دیں۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا سوراخ مجھے دیوار میں رکھنے دیں، آپ کو مسجد آتے جاتے دیکھتے رہیں، زیارت کرتے رہیں۔ فرمایا جب بند کرنے کو حکم ہے تو سوراخ کا کیا معنی؟ صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات بولندہ۔ گھبراتے نہیں رہے حضرات، اللہ نے بطول بنا کے اس عبادت والے نقص کو دور فرما دیا۔ سیدہ کی عبادت بھی کامل اور میدان مباہلہ میں اور کچھ شخصیات ہیں کائنات میں، سنو جناب حنظلہ یہ رسول اللہ کے وہ صحابی ہیں اور جنگ کے وہ شہید ہیں، یہ جلیل المرتبہ صحابی تھے جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا ایک حنظلہ کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے۔ ایک حنظلہ کی گواہی 2 مردوں کے برابر، اس لیے جناب حنظلہ کا لقب تھا ذو الشہادتین، 2 گواہیوں والے۔ وہ میرا بھائی رسول اللہ جس کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک ہو کے گواہی 2 مردوں کے برابر قابل قبول ہے، اور جس کی طہارت اللہ جو ہی بیان کر رہا ہو اس کی گواہی 2 مقابلے میں ناقص کیسے ہو سکتی ہے؟ اور میدان مباہلہ میں نساء کی منزل پر رسول اللہ ایک زہرا کو لے جا کر بتا دیا
زہرا وہ ہے جیسا اکیلی کی گواہی قابل کو اور تم کو نہیں۔ اور اللہ رب العزت کی حکمت تھی، خالق نے نبی پاک کو بیٹے بھی عطا کیے تھے۔ یہ جناب خدیجہ کے بطن سے بھی 2 بیٹے تھے، جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے بھی ابراہیم عطا کیے، اور یہ خالق کی مصلحت تھی، بیٹے دیے اور لے لیے، لیکن نبی پاک کی نسل سیدہ طہرہ سے چلی قیامت تک کے لیے۔ اور سرکار نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تھا اس وقت کوئی بھائی اور کوئی بہن کوئی نہیں موجود تھا، تنہا وارث تھی، تنہا اپنے بابا کی کل جائیداد کی اور کل میراث کی۔ لہذا اللہ نے سیدہ میں وہ وراثت والا نقص بھی نہیں رکھا۔ توجہ ہے اللہ اکبر، کامل و اکمل طیب و طاہر۔ اور میں نے عرض کیا یہ 2 بیوی ہیں جن کی طہارت کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ یہ جو میں نے کہا ہے نا کوئی بہن کوئی بھائی نہیں تھا، کسی اور شک میں نہ پڑ جانا، میں ان کے نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ بی بی کی اور بہنیں بھی تھیں۔ صلوات پڑھو سارے۔ یہ 2 بیویاں بطول تو دونوں ہیں، اللہ نے طہارت تو دونوں کی بیان کی ہے، لیکن یقین کریے کہ اس آیت تطہیر میں یہ جو 2 آیات ان میں بھی بڑا فرق ہے۔ جناب مریم کی طہارت کو جب اللہ نے بیان کیا نا، ایک بار لفظ طہارت استعمال ہوا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہراک۔ طہرہ کے فعل ماضی کا صیغہ ہے، مریم اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا۔ اور جناب صدیقہ کبریٰ کی طہارت کو جب بیان کیا نا تو فعل ماضی کے صیغے سے نہیں، فعل مضارع کے صیغے سے، یطہرکم تطہیرا۔ جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ لطف لیتے اس بات کا کہ فعل ماضی اور مضارع میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ماضی جملہ خبریہ ہے، وہ گزشتہ زمانے کی خبر، اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا۔ لیکن جو یہ یطہرکم ہے نا، یہ فعل مضارع، یہ استمرار اور دوام کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ رب العزت آج بھی ان کی طہارت و پاکیزگی میں اضافہ ہی کرتا چلا جائے۔ چلو اس ماضی مضارع کی بحث یہاں پہ تلواڑے میں بیٹھ کے کیا کرنی، لیکن اتنی بات تو کی جا سکتی ہے، ہر بچہ سمجھ لے گا کہ جناب مریم کی جب طہارت کو بیان کیا اللہ نے، ایک بار لفظ طہارت ہے، طہارت، اور جناب سیدہ کی جب طہارت کو بیان کیا تو 2 بار لفظ طہارت ہے، یطہرکم بھی ہے اور تطہیرا بھی ہے، یطہرکم بھی تطہیرا بھی۔ جناب مریم کے لیے 1 بار لفظ طہارت، جناب سیدہ کے لیے 2 بار لفظ طہارت۔ لطف لینا، ہماری اردو زبان کا ایک محاورہ ہے کہ 1 ہوتا ہے 2 11 ہوتے ہیں، ہے نا محاورہ؟ 1 ہوتا ہے 2 11 ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے علم غیب سے جانتا تھا جو ایک معصوم کی ماں بننے والی تھی اس کے لیے 1 بار لفظ طہارت استعمال کیا، اور جو 11 معصومین کی ماں بننے والی تھی اس کے لیے یطہرکم بھی فرمایا، تطہیرا بھی فرمایا۔ اس لیے اقبال نے کہا، شاعر مشرق اقبال نے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتا ہے جناب مریم بھی صاحب عزت بی بی ہیں، رسول کی بیٹی بھی صاحب عزت بی بی ہیں، لیکن جناب مریم کے صاحب عزت ہونے کی جہت ایک ہے، صرف ایک نسبت سے وہ صاحب عزت ہیں۔ وہ کیا ہے نسبت؟ کلمۃ اللہ کی ماں ہے، حضرت عیسیٰ کی، روح اللہ کی ماں، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتا ہے سیدہ طہرہ کے صاحب عزت ہونے کی 3 جہات ہیں۔ پہلی جہت کیا ہے؟ بانو تاجدار حل عطا، معذرت چاہتا ہوں، پہلی جہت کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ اقبال کہتا ہے اللہ رب العزت نے جس ہستی کو اولین اور آخرین کا امام بنایا ہے اور جس ہستی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے، اس کی آنکھوں کا نور فاطمہ زہرا۔
اس کی آنکھوں کا نور فاطمہ زہرا۔ یہ پہلی جہت۔ دوسری جہت بانو یا تاجدار حلاتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ دوسری جہت بی بی پاک کے صاحب عزت ہونے کی اقبال کہتا ہے کہ وہ جو تاجدار حلاتا ہیں، جو مشکل کشا ہیں، جو شیر خدا ہیں، ان کی زوجہ ہیں فاطمہ زہرا۔ یہ تاجدار حلاتا تو سمجھ گئے نا، سورہ حلاتا سورہ دہر کی بات کر رہا ہے اقبال، کہ جن ہستیوں کی شان میں سورہ حلاتا نازل ہوئی ہے نا، سورہ دہر، ان پانچ ہستیوں کے جو سربراہ اور سرتاج ہیں وہ مولا امیر المومنین کی ذات ہے۔ امام شافعی نے بھی اس حوالے سے، مجھے نہ پہلے بھی کسی نے کہا کہ آپ یہ جو بیٹیوں کی زمین والی بات کرتے ہیں نا تو سارا مجمع چپ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں نے تو حصہ لینا کوئی نہیں، اگر تم میری بات کے سوچتے رہتے ہیں تو پھر تو اچھی بات ہے۔ دیکھیے علم کا مرحلہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، عمل کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے۔ اور اگر وہ ناراض ہو جاتے ہیں مجھ سے تو پھر اب ان کی مرضی ہے، دوبارہ پڑھائیں گے نہیں، بلائیں گے نہیں، ناراض ہو گئے تو ہو جائے۔ میں نے تو غلط بات تھوڑی کی، گالی تو دی نہیں، ہاں گالی تو میں نے دی نہیں، میں تو ایک مسئلہ شریع بیان کر رہا ہوں، اس پہ ناراض ہونا پھر ان کی مرضی بادشاہی ہے۔ ناراض ہونے والی جہات اور بہت سی ہیں، جب کفر بیان ہو رہا ہو نا تو اس وقت ناراض ہوئے کرو، جب کوئی نصیری غالی کھڑا ہو کے شرک بیان کر رہا ہوتا ہے نا اس وقت ناراض ہوئے کرو، جب شاعر اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اس وقت ناراض ہوئے کرو، جب علماء فقہ کو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں اس وقت ناراض ہوئے کرو۔ حق سننے پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ میرا شکریہ بھی ادا کرو، صلوات پڑھو محمد۔ یہ تو کوئی ناراض ہونے کی بات نہیں تھی۔ اچھا جی، مہربانی جی، ناراض نہیں، آپ کیوں ناراض ہوں گے؟ خیر چلو، کوئی بھی ناراض نہیں، الحمدللہ سارے میرے بھائی ہیں، سارے میرے عزیز ہیں، اللہ سب کو بہت شاد رکھے۔ تو اقبال کہتے ہیں دوسری جہت کیا ہے؟ جو تاجدار حلاتا ہیں ان کی زوجہ ہیں سیدہ۔ امام شافعی نے اس حلاتا کے حوالے سے، جو بندہ تھوڑی سی عربی جانتا ہے نا، چوتھے مصرے میں اس کو لطف آ جائے، امام شافعی نے کہا کہ الاما علام وحتا متا وعتبوا فی حب هذا الفتى فهل زوجت فاطمہ غیرہ افی غیرہ حل اتا حل اتا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ تم کب تک مولا علی کی وجہ سے مجھے ملامت کرتے رہو گے کہ میں علی سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ محبت علی کی وجہ سے کب تک مجھے تانے دیتے رہو گے کہ میں علی سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ مجھے تانے بعد میں دینا، مجھے دو باتوں کا جواب دو۔ فَهَلْ زُوِّجَتْ فاطمہ غیر علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی زوجہ بطول ہو؟ علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی زوجہ فاطمہ زہرا ہو؟ افی غیر ہی حل اتا حل اتا، علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی شان میں سورہ حل اتا نازل ہوئی ہو؟ البتہ میں ایک لطف آئے گا سارے مجمع کو، کوئی غالی نہ بولو۔ امام شافعی یہ جو نظریہ نا بانو تاجدار حل عطا، یہ اقبال کا نظریہ ہے۔ یہ اقبال کہہ رہا ہے کہ جناب سیدہ کی عزت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ مولا علی کی زوجہ ہے۔ لیکن علم انی فاطمہ 10 جلدوں میں کتاب ہے عبدالحمید مہاجر کی، نجف اشرف کے عالم دین تھے، شام چلے گئے۔ یہ شرح ہے در حقیقت خطبہ فدق کی، اس میں سیدہ طاہرہ کی شادی کے باب میں جا کے عبدالحمید مہاجر نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے علماء یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ فاطمہ زہرا کی عزت علی کی وجہ سے ہے یا علی کی عزت فاطمہ زہرا کی وجہ سے۔ ہر ہستی کو جب کفر ہے لولا علی لما کان لفاطمہ تو کفر، بانو تاجدار حلاتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور تیسری جہت مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں کارواں سالار عشق۔ اللہ اکبر، جناب حسنین کریمین کی ماں، یہ پرکار ہوتے نا، پرکار کہتے ہیں اس پرکار کا جو مرکز ہے نا، اقبال کہتے ہیں عشق کا مرکز ہے، یعنی امام حسن مجتبیٰ کی جو ذات ہے، ان کی ماں بھی فاطمہ زہرا،
اور وہ جو ایک چھوٹا سا قافلہ جو کربلا کی طرف رواں دواں ہے، اقبال کہتا ہے وہ عشق کا قافلہ ہے۔ اس قافلہ عشق کے جو سالار ہیں امام حسین علیہ السلام، ان کی ماں بھی فاطمہ زہرا، یہ قافلہ عشق ہے۔ اور کربلا سرزمین عشق ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، کربلا سرزمین عشق الہی۔ ایک عارف نے کہا تھا رکعتان فی العشق لا یصح وضوءہما الا بالدم۔ ایک عارف نے کہا تھا کہ عشق کی نماز کا وضو پانی سے نہیں کیا جاتا، عشق کی نماز کا وضو خون سے کرنا پڑتا ہے۔ اور کربلا وہ سرزمین عشق الہی کی سرزمین، جہاں اللہ کے عاشقوں نے اپنے خون سے وضو کر کے اس نماز عشق کو ادا کیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے ہر زائر پڑھتا ہے شہیدان کربلا کی زیارت میں اشہد انکم قد اقمتم الصلاۃ، اے شہیدان راہ خدا میں گواہی دیتا ہوں نماز آپ ہی نے قائم، یہ نماز قائم کرنا، نماز عشق۔ مکہ اور منہ بھی سرزمین عشق الہی، مکہ اور منہ بھی۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کے عاشق تھے۔ یہ حج اور عمرہ کے جتنے ارکان ہیں یہ اللہ کے انہی عاشقوں کے طریقے ہیں۔ تو جناب حاجرہ کا طریقہ ہے، کوئی ابراہیم کا طریقہ ہے، کوئی سنت ابراہیمی ہے، جی یہ سارے عشق الہی۔ منہ سرزمین عشق الہی ہے، جہاں اللہ کے عشق میں اللہ کے خلیل نے بیٹے کو ذبح کے لیے لا دیا تھا۔ اور شیعہ سنی بھائیوں، کربلا منہ سے بڑھ کے سرزمین عشق، بڑا فرق ہے منہ میں اور کربلا میں۔ منہ وہ سرزمین عشق ہے جہاں ایک نبی زادہ ذبح ہونے سے بچ گیا تھا، اور کربلا وہ سرزمین عشق ہے جہاں نبی کا سارا گھرانہ ایک دن میں ذبح ہو گیا۔ اور مکہ میں پھر آپ نے دیکھا ایک سعی ہے، ایک مسعی ہے، صفا اور مروہ، جہاں ہر عمرہ کرنے والا اور حج کرنے والا سعی کرتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان۔ لیکن جو سرزمین کربلا ہے نا، وہاں بھی امام حسین نے ایک سعی بنائی ہے۔ لیکن کہ یہ لوگ کتنی دقت کرتے ہیں، ٹھیک جتنا فاصلہ صفا اور مروہ کے درمیان ہے اتنا ہی فاصلہ قبر عباس سے قبر حسین کے درمیان۔ وہاں بھی جب عاشق جاتے ہیں نا تو سعی کرتے ہیں، کبھی مولا عباس کی قبر پر، کبھی مولا حسین کی قبر۔ عزادارو آپ خوش نصیب ہیں، جب چاہیں مظلوم کی مجلس بپا کر لیں، جب چاہیں زہرا کے لال کو رو لیں۔ اللہ جانتا ہے یہ حسرت تھی سید سجاد کی، یہ حسرت تھی علی کی بیٹی کی۔ علامہ علی نقوی نے کہا خوبصورت جملہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک علی کی بیٹی پانی کی پیاسی نہیں رہی، بھائی کو رونے کی پیاسی تھی۔ جب بھی موقع ملتا تھا نا تو سید سجاد سے یہی پوچھتی تھی، سجاد بیٹا ان ظالموں سے پوچھ میں بھائی حسین کو رو لوں، میں بھائی حسین کو رو لوں۔ آج بھی ہیں لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، شیعہ روتے ہیں، بھائی یہ رونا صبر کے خلاف نہیں۔ رسول اللہ نے گریہ کیا جناب حمزہ کی شہادت پر، اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر، امام حسین کی ولادت والے دن امام حسین کی خبر شہادت سن کے امام رسول اللہ روئے۔ یار میں جو کہا کرتا لوگ فلمیں دیکھ کے رو پڑتے ہیں، لوگ ڈرامے دیکھ کے رو پڑتے ہیں، یہ اپنے اپنے پھر نصیب کی بات ہے نا، کوئی فلمیں دیکھ کے روئے، کوئی زہرا کے لال کو روئے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بقت علی مصائب الحسین، کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، لیکن جو آنکھ دنیا میں میرے حسین کو روئے گی۔
وہ قیامت کے دن نہیں روئیں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب زندان کوفہ و شام کی یہ قید گزار کی جب واپس مدینہ آئے تھے نا، شہاب الدین ظاہری، لوگ اس کو زہری پڑھتے ہیں، ظاہری لفظ ہے شہاب الدین ظاہری، یہ امام اس کے نام کے ساتھ امام لکھا جاتا ہے، ائمہ اہل سنت میں سے امام۔ ولید اموی کے زمانے میں خلفائے اموی کے ساتھ بڑا اس کا ارتباط بھی تھا، لیکن اس کے دل میں اہل بیت سے بھی ایک گوشہ محبت تھا۔ جب امام سجاد علیہ السلام شام سے واپس دوبارہ مدینہ آ گئے نا، تو ظاہری امام کے پاس آیا اور عرض کرتا ہے فرزند رسول میرے بیٹے کی شادی فلاں تاریخ ہم نے طے کی ہے، فرزند رسول میری خواہش ہے کہ آپ میرے بیٹے کی شادی میں شرکت فرمائیں۔ سنو کہ مولا سجاد کا جواب فرمایا ظاہری جب سے ہم کربلا سے ہو کے آئے ہیں، جب سے واقعہ کربلا ہوا ہے نا، ہم شادیوں میں جانے کے قابل نہیں رہے، ہم نے شادیوں میں جانا چھوڑ۔ ظاہری امام کا جواب سن کے سمجھ گیا۔ دوسرے دن پھر حاضر ہوا، فرزند رسول میری تو خواہش تھی اب میرے گھر میں قدم رنجہ فرماتے، میرے گھر کو مبارک کرتے، آقا اگر شادی پہ نہیں آتے نا تو پھر شفقت کریں، میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس کا اہتمام کیا، آقا آپ کے بابا حسین کی مجلس رکھی، اب تو تشریف لیں۔ جب مجلس کا سنا نا، مولا سجاد نے فرمایا ظاہری مجلس رکھیے نا تو گھر میں پردے کا انتظام کرنا، کناتیں لگانا، میں بھی آؤں گا، میری پھوپھیاں بھی آئیں گی، میری پھوپھی زینب بھی آئے گی۔ ظاہری نے اہتمام کیا، پردے کا اہتمام کیا، صدر مجلس میں امام کے لیے مسند لگائی گئی، مرثیہ خان شاعر بلایا گیا جس نے امام حسین علیہ السلام کے مرثیے پڑھے، لوگ رو رہے تھے مرثیے سن کے، گریہ کر رہے تھے مرثیے سن کے۔ ایک مرتبہ اچانک جو ظاہری نے دیکھا امام سجاد اپنے مقام پہ نہیں ہے، ظاہری نے دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھا، جہاں مومنین نے جوتے اتارے تھے امام سجاد وہاں بیٹھے ہیں رو رہے ہیں۔ ظاہری تڑپ گئے، فرزند رسول آپ کے لیے تو وہ مسند بنائی تھی، آپ جوتوں والے مقام پہ آگے بیٹھ کے فرمایا ظاہری تیری ظاہری نظر صرف ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن میں دیکھ رہا تھا اس مجلس میں کون کون آ رہا ہے۔ ظاہری اس مجلس میں حسین کی ماں بھی آئی ہوئی ہے، حسین کے ابا بھی آئے ہوئے ہیں، میری کیا جرت تھی کہ میں اس مسجد میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو بس تمہید تھی، ایک جملہ ذکر مصیبت کا کہنا ہے۔ میرے بھائی رہبر عباس بیٹھے ہیں، انشاءاللہ بہت اچھے مسائل پڑھنے والے ہیں، بعد میں دیگر حضرات بھی ہیں، صرف ایک جملہ۔ عزادارو مسائل جو ہوتے ہیں نا، مسائل کی جہاد ہوتی ہیں، یقین فرمائیے کوئی امام معصوم کسی جہت سے زیادہ مظلوم ہے، کوئی امام معصوم کسی دوسری جہت سے زیادہ مظلوم۔ یقین فرمائیے کہ دو جہات ایسی ہیں، میں عرض کرتا ہوں، امام حسین مظلوم اعظم ہے، امام حسین غریب کربلا، مظلوم کربلا، لیکن دو جہات ایسی ہیں کہ مولا علی امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم نظر آتے ہیں، مولا علی امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم سن پاؤ گے۔ عزادارو پہلی جہت یہ ہے کہ جب تک امام حسین علیہ السلام زندہ تھے نا، کسی یزیدی کو خیموں میں داخل ہونے کی جرت نہیں۔ سچی روایت موجود ہے، جب مظلوم کربلا زین ذوالجناح سے اتر آئے تھے نا، اور امام کا سر سجدے میں تھا، ایک سکوت اور ایک سناٹا تھا، کوئی جرت نہیں کر رہا تھا۔ عمر ابن سعد نے کہا تھا کوئی ہے جا کے پتہ کرے حسین زندہ ہیں یا حسین کی روح پرواز کر گئی۔ اس وقت شمر ملعون نے کہا تھا ابن سعد میرے پاس ایک طریقہ ہے یہ جاننے کا، اگر حسین زندہ ہیں تو حسین ابھی اٹھ کے جواب دیں گے۔ اور وہ طریقہ کیا تھا؟ شمر کہتا ہے حسین کی بہنوں کے خیمے لوٹ لو۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا، کریم کربلا کوہنیوں میں زور دے کے اٹھے، فرمایا خبردار کوئی خیموں کا رخ نہ کرے، ابھی حسین زندہ ہے۔ لیکن عزادارو مولا علی وہ
مظلوم ہیں جن کی نگاہوں کے سامنے رسول بطول کے دروازے کا، لوگ بطول کے دروازے کا احترام بھول کے بغیر اجازت گھر میں داخل۔ ساری زندگی سلمان روتے رہے کہ جب لوگ بغیر اجازت آئے تھے تو بطول کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ اور عزادارو دوسری چیز آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مولا علی امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم ہے۔ جب تک امام حسین علیہ السلام زندہ رہے کسی نبی زادی کو تماچا نہیں لگا۔ علی وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے بطول کے رخسار پہ تماچا لگا اور اس شدت سے لگا آنکھ میں خون جمع ہو گیا تھا، گوشوارہ کان سے گر گیا تھا اور تڑپ کے کہتی تھی ہاں یوفالو بحبیبت ایک بابا دیکھ تیرے بعد تیری پیاری زہرا کے ساتھ کیا سنوں۔ اللہ